الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے حضرات بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ محترم و مکرم واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، رجب المرجب کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔
جس کی آج 3 تاریخ ہے، تقریباً 3 جمعے سے آج تیسرا جمعہ ہے، آپ کے سامنے سفر ہجرت بیان ہو رہا تھا، وہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ میری ایک یہ ابھی عادت ہے کہ جس بات کو چھیڑتا ہوں اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتا ہوں، اس کے بعد پھر آگے والی بات کرتے ہیں تاکہ آپ حضرات کو بھی پتہ چل سکے اور ہمارے بھی ان کے اندر اللہ پاک اضافہ فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس مسجد اقصیٰ سے آگے جانے لگے تو جب پہلے آسمان کے اوپر پہنچے تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور تیسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور اسی طریقے سے چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان کے اوپر حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور اسی طریقے سے ساتویں آسمان کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ جب چوتھے آسمان کے اوپر پہنچے تو جبرائیل امین نے کہا آقا اب میں یہاں سے اوپر نہیں جا سکتا۔ کیا کہا؟ میں یہاں سے اوپر نہیں جا سکتا، اب میں یہاں سے اگر اوپر 1 انچ بھی جاتا ہوں تو میرے یہ نورانی پر جل جائیں گے، اب آپ نے اوپر جانا ہے۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتویں آسمان کے اوپر پہنچے، اور وہاں پر ایک عبد تھا، ایک معبود تھا، ایک ساجد تھا، ایک مسجود تھا، اور ایک محب تھا اور ایک محبوب تھا، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ جب اللہ پاک سے ملاقات ہوئی، فرمایا اے میرے محبوب آپ میرے پاس آئے ہیں، میں نے آپ کو بلایا ہے، آپ میرے پاس کیا تحفہ لے کر آئے ہیں؟ یا اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ ہیں، بھلا آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ آپ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں، آپ ہر چیز کو خلق کرنے والے ہیں، آپ ہر چیز کے مالک ہیں، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ فرط محبت کے اندر میرے محبوب کو فرمایا آقا پھر بھی آپ میرے پاس آئے ہیں تو کیا لائے ہیں؟ تو میرے اور آپ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 3 تحفے ہیں میرے پاس۔ یا اللہ وہ کون سی؟ میری قولی باتیں یا اللہ تیرے لیے ہیں، میری بدنی باتیں یا اللہ تیرے لیے ہیں، میری مالی باتیں بھی یا اللہ تیرے لیے۔ اللہ پاک بڑے خوش ہوئے ہوں گے کہ یہ میرا کیسا محبوب ہے جو مجھے کہتا ہے کہ میری زبان اگر کھلے گی تو یا اللہ تیرے لیے، میرے بدن سے جو اعمال ہوں گے وہ بھی تیرے لیے، میرا اگر مال ہوگا اس مال میں سے جو خرچ کروں گا یا اللہ وہ تیرے لیے۔
تیرے علاوہ نہ میری زبان کسی کو پر کھلے گی، نہ میری جلال بدن سے کوئی ایسی عبادت ہوگی جس سے تو ناراض ہو جائے، اور اگر تو مجھے مال دے گا وہ مال بھی میں تیرے نام کے اوپر خرچ کروں گا اور کسی کے نام کے اوپر خرچ نہیں کروں گا۔ آج تو اللہ معاف کرے، مال ہمیں کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ اللہ ہمیں مال دیتا ہے، اور ہم خرچ کس کے اوپر کرتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے آج خرچ کر رہا ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں خرچ کہاں کر رہا، وہ کہتا ہے کہ میں نبی کا امتی بھی ہوں، میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، مجھے اللہ نے، کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں؟ کوئی بندہ انکار کرے گا؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا اس بات سے کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں۔ مال دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہمیں مال دیتی ہے۔ اگر اللہ پاک واپس لے لے تو وہ قادر ہے اس چیز پہ کہ نہیں ہے؟ اگر وہی مال ہم اللہ کے راستے پر کا خرچ کریں تو وہ بہتر نہیں ہے؟ آج اللہ معاف فرمائے، ناراض نہیں ہونا، آج جتنا ہمارا مال غیر اللہ کے نام کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، میں تو کئی مرتبہ مشاہدے کر چکا ہوں اس چیز کے، بے تکا، بے حساب و کتاب۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مسجدیں میرے گھر ہیں، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ مسجدیں کیا ہیں؟ میرے گھر ہیں۔ اب اپنے محلے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر، اپنے گاؤں اور بستی کے اندر یہ گھر جب موجود ہے، اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، مال بھی میں دے رہا ہوں، مال دیا ہوا بھی میرا ہے۔ اب ہم یہاں سے جناب من اٹھتے ہیں اور کہیں جناب جھنڈیاں نظر آ گئی ہمیں، تو ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں، سارے کا سارا مال ہم وہاں جا کے خرچ کر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ کا گھر کے قریب ہے، اس کے اندر جانے کی ہمیں توفیق ہی نہیں۔ تو مال کس نے دیا تھا ہمیں؟ اللہ نے دیا تھا، اور حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ یہ مال تیرا ہے، اگر تم مجھے دے گا تو میں تیرے راستے کے اوپر خرچ کروں گا، یہ میرا تحفہ ہے۔ اب جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اللہ پاک نے آگے کیا فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب یہ کلمہ کس نے کہا؟ جبرائیل امین نے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کس لیے گواہی دی؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہہ رہے ہیں، حضور سچ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ قولی باتیں بھی تیرے لیے، بدنی باتیں بھی تیرے لیے، مالی باتیں بھی تیرے لیے۔ اب اس پر وہاں پر کلمہ کس نے پڑھا؟ جبرائیل آمین نے۔ اب اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھی تحفے عطا فرمائے۔ اب وہ تحفے کیا تھے؟ کہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب آپ پر سلامتی ہو، آپ کی آل پر بھی سلامتی ہو، آپ پر بھی سلامتی ہو اور آپ کی آل پر بھی سلامتی ہو۔ اور وہاں پر میرے اور آپ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جاتے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی کہنے والا نہیں تھا، کوئی کیا کہتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کے اوپر گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساتوں آسمانوں سے واپس آ گئے۔ اب جب اللہ پاک نے فرمایا کہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اے میرے محبوب مجھ پر بھی سلامتی ہو، میری آل کے پر بھی سلامتی ہو، میری یہ غریب امت کہاں جائے گی؟
میری اس غریب امت کا کیا بنے گا؟ دیکھو اتنا پیارا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج جیسے عظیم سفر کے اوپر جاتا ہے وہاں بھی مجھے اور آپ کو یاد رکھا ہے، اور آج میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ آج میں نے اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سنتوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیا جس کی خاطر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، جس نے نماز پڑھی اس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ آج ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور حضور کی آنکھوں کو کتنا ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں؟ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چہرہ انور کے اوپر وہ بال جو میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر اتنے خوبصورت لگتے تھے، اور آج میں اور آپ جاتے ہیں اور جا کر ان کو نائیوں کے پاس ذبح کروا کے واپس آ جاتے ہیں، وہ ان کو گندی نالیوں کے اندر بہا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑی امتی ہونے کے باوجود یہ آج ہمیں عقل نہیں آتی؟ اللہ کے پاک نے فرمایا کہ اے میرے محبوب اب جا رہے ہو تو یہ 50 نمازیں ہیں۔ کتنی نمازیں؟ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں۔ ہیلا بول رہے ہو 50 نمازیں فرض نہیں ہیں۔ کتنی نمازیں دی؟ 50 نمازیں۔ اگر رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، 6 مہینے کے روزے تھے۔ کتنے مہینے کے؟ 6 مہینے کے روزے۔ اب 1 مہینے کے روزے آتے ہیں تو ہم بہانہ ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہانے ڈھونڈتے ہیں نا، اور کوئی جناب کسی کو کیا بیماری لگ جاتی ہے، پورا سال وہ کھا بھی رہا ہے پی بھی رہا ہے، پورا سال وہ ٹھیک ٹھاک ہے، جب آتا ہے رمضان مبارک کا مہینہ تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ میرے گردے خراب ہیں، مجھے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، مجھے ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ اگر تو روزے رکھے گا تو تمہیں بیماری جناب فلاں لاحق ہو جائے گی اور تو جناب تیری جان کا جانے کا خطرہ ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہے کہ اب اس وقت 6 مہینے کے روزے تھے تو 6 مہینے کے روزے ہم کیسے رکھتے؟ 50 نمازیں تھیں۔ کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ کی امت کے لیے 50 نمازیں ہیں، 6 مہینے کے روزے ہیں، یہ لے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اے محبوب، اے برادر مکرم، اللہ پاک نے آپ کو کیا دیا ہے؟ فرمایا اللہ پاک نے مجھے 50 نمازیں ادا کی ہیں اور 6 مہینے کے روزے مجھے دیے۔ 6 مہینے کے روزے اور 50 نمازیں، آپ کی امت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک کے پاس واپس جائیں، ان کو کم کروائیں۔ اللہ پاک کے پاس واپس جائیں، اس کو کم کروائیں۔ آپ کی امت یہ نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ کی امت یہ روزے نہیں رکھ سکتی۔ اب واپس گئے، 5 چکر لگائے، 5 نمازیں کم ہوتی رہی، آخر 5 نمازیں باقی بچی۔ اللہ پاک نے فرمایا لا یبدل القول لدی، آپ کی امت پڑھے گی 5 نمازیں، ثواب 50 نمازوں کا عطا کروں گا، رکھے گی 1 مہینے کے روزے، 6 مہینوں کے روزوں کا ثواب عطا کروں گا۔ اب میرے محبوب یہ آپ کی امت کو یہ فضیلت ہے، یہ صرف آپ کی امت کو فضیلت دی جا رہی ہے کہ صرف 5 نمازیں پڑھے۔ آج میرے دوستو ہم وہی 5 نمازیں بھی ختم، اب وہ ہفتے کی نماز آ کر رہی ہے، وہ بھی جمعے کی نماز، وہ بھی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ جب سے گورنمنٹ نے جناب وہ چھٹی بند کر دی جمعے کی، اب تو وہ بھی چھٹی بھی، وہ جمعے کی نماز بھی چلے گی۔ اب وہ بچے کچھ لوگ آتے ہیں جو اپنا کاروبار کرتے ہیں، یا جناب اپنی دکان ہے، یا کہیں ایسی ڈیوٹی ہے رات کی
اور جن کو انہیں گھر کے اندر ہونا ہوتا ہے اور وہ نماز کے لیے آ جاتے ہیں، ورنہ جو ہے نا آج کسی کو نماز کی فکر نہیں ہے کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی۔ اب اس طریقے سے لوگ تو اتنا تنگ ہیں کہ جیسے مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بیان فرما رہے تھے، تو یہی واقعہ بیان کر رہے تھے معراج کا، تو کہا کہ 5 چکر جب لگے تو اللہ پاک نے 5 نمازیں کم کر دی۔ اب جب 5 نمازیں آ کر باقی بچی تو کسی نے مجمع سے آواز لگائی، کہا کہ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اگر 1 چکر اور لگ جاتا تو جان ہی چھوٹ جاتی۔ تو یہ الفاظ کیا ہیں؟ یہ کفری الفاظ ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہم تو ہنس لیتے ہیں، مذاق کر لیتے ہیں، یہ حالانکہ الفاظ کفریہ ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے۔ اب میرے دوست اور بزرگوں، اللہ پاک نے فرمایا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے میرے محبوب، آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ کی آل پر بھی سلامتی ہو، اور آپ کی امت کے ان بزرگوں کے پر بھی سلامتی ہو، صالحین لوگوں کے پر بھی سلامتی ہو۔ تو میرے دوستو، اب جب واپس آئے تو جبرائیل امین جنت کی سیر کروا رہے ہیں۔ کس کی سیر کروا رہے ہیں؟ جنت کی سیر کروا رہے ہیں۔ آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، جبرائیل ایک یہاں تو ہے، ایک یہاں میں ہوں، یہ آگے ہمارے آگے بندہ کون چل رہا ہے؟ اس کے قدموں کی آہٹ میں بھی سن رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں۔ فرمایا آقا آپ کو معلوم نہیں؟ کہا نہیں مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ کہا یہ آپ کی امت کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو ہمارے آگے چل رہے ہیں، جن کے قدموں کی آہٹ اللہ پاک جنت کے اندر سنوا رہا ہے۔ یہ وہ بلال حبشی ہے جو چلتا زمین کے اوپر ہے، اللہ پاک اس کے قدموں کی آہٹ جنت البقیع کے اندر سنوا رہا ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، اب وہاں سے واپس آئے تو آقا فرماتے ہیں کہ جب میں گیا تھا تو میں نے جاتے ہوئے وضو کیا، وہ پانی اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ میں نے جب کنڈی لگائی تھی، کنڈی کھولی تھی، وہ کنڈی اسی طریقے سے ہل رہی ہے۔ میں ذرا بیت المقدس مسجد اقصیٰ سے ہوتا ہوا عرش معلیٰ کے پر پہنچا، پھر وہاں سے جنت کی سیر بھی کی، اور پھر وہاں سے واپس بھی میں آ گیا۔ اب جب مشرکین مکہ والوں کے پاس گئے اور جا کر بتایا کہ میں آج رات 7 آسمانوں اور 7 آسمانوں کی سیر کر کے واپس آیا ہوں، اللہ سے میری ملاقات ہوئی ہے، اب وہ کہنے لگے، کیونکہ ماننا تو تھا نہیں، اب کہنے لگے کہ دیکھو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو واقعتاً ان کے اوپر کسی کا چیز کا سایہ ہے، یہ پاگل ہو گئے ہیں، 7 آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گئے۔ اب وہ کہتے کیا تھے کہ بشر ہو کہ عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، یعنی کہ عرش کے اوپر بشر عرش کے اوپر نہیں جا سکتا۔ اب گئے، کیونکہ شروع دن سے لے کر ابھی تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اللہ پاک نے ہمیشہ ان کو آپس میں جوڑا ہے، ہمیشہ ان کو جوڑا ہے۔ انہوں نے توڑنے کی کوشش کی، اللہ پاک نے ہمیشہ ان کو جوڑا ہے۔ تو اب مشرکین مکہ گئے، جا کر کہا اے صدیق ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہو؟ کہا بات یہ ہے کہ اس رات کے مختصر سے وقت کے اندر کوئی 7 آسمانوں کی اور جنت کی کوئی سیر کر سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی 7 آسمانوں کے اوپر جا سکتا ہے؟ کہا کہ نہیں جا سکتا۔ کہا اچھا
اب وہ تو وہ بغلے بجانے لگے کہ اب محمد الرسول اللہ سے یہ ٹوٹا ہی ٹوٹا، اب تو ہم اس کو جدا کر ہی لیں گے۔ کہا مجھے یہ پہلے یہ بات بتاؤ کہ یہ بات کہتا کون ہے؟ کہا اور تو کوئی نہیں، آپ کا یار محمد الرسول اللہ یہ بات کرتا ہے۔ کہا اگر یہ بات محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو پھر یاد رکھو، بشر ہو کہ عرشات جاوے محمد، بشر ہو کہ عرشات جاوے محمد، ملک ہو کہ عرشات جا کوئی نہیں سکتا۔ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات کر رہے ہیں، زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، ستارے اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ محمد الرسول اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جو جائے وہ جا کر عرش کی سیر کر کے آئے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ جو آج سے لے کر اب وہ صدیق، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انت صدیق، انت صدیق، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب وہاں سے یہ ملا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ پھر فران کے اوپر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر، بدر کے اندر حضور کا سفر، مزار کے اندر حضور کا سفر، غار کے اندر حضور کا سفر، آج دن تک مزار کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی ہیں، اور اللہ پاک نے ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ ان کا لگا دیا ہے۔ میری اور آپ کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا عاشق بنائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔